بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی 46واں سبق ہے۔ اس سے پہلے جو ہم سبق پڑھ چکے ہیں وہ اس میں ہم جو متن میں پہلی بات تھی وہ ہم کر چکے ہیں۔ ابھی یہاں پر دوسری بات ہے بل البعض من کل منہما بدیہی والآخر نظری یحصل منہ بالفکر۔ اب یحصل منہ بالفکر ماتن کے کلام سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ منطق کا محتاج الیہ ہونے کے لیے بدیہی سے نظری کو بطریق فکر بالفعل حاصل ہونا ضروری ہے۔ بالفعل حاصل ہونا ضروری ہے۔ تو اس دعوے سے، اس عبارت سے اس دعوے کی تصحیح کر رہے ہیں۔ تصحیح یہ کر رہے ہیں کہ بالفعل حاصل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ منطق کا محتاج الیہ ہونے کے لیے بدیہی سے نظری کو بطریق فکر ممکن الحصول ہونا کافی ہے۔ ممکن الحصول ہونا کافی ہے۔ بالفعل حاصل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یمکن تحصیلہ سے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ والنظری یمکن تحصیلہ یعنی ممکن الحصول ہونا کافی ہے۔ بطریق الفکر من البدیہی ہے کہ نظری کو بطریق فکر بدیہی سے حاصل کرنا یہ ممکن تحصیلہ بطریق الفکر یہ منطق کے محتاج الیہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ منطق کے محتاج الیہ ہونے کے لیے بدیہی سے نظری کو بطریق فکر ممکن الحصول ہونا کافی ہے۔ اس عبارت کی تصحیح کیا اس میں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالفعل ہی حاصل ہو، لیکن ممکن الحصول ہونا ہی کافی ہے۔ ابھی ماتن کی اس بات کے لیے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ نظری کو بدیہی سے حاصل کرتے ہیں بطریق فکر، یہ دعویٰ ہے۔ لیکن دلیل پر ایک اعتراض ہے کہ یہ صرف کس کے لیے؟ تصدیق کے لیے، تصور کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ تصور میں پھر بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تصور جو ہے وہ ساری بدیہی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بعض بدیہی بعض نظری ہے۔ لیکن یہاں پر دلیل بھی تقریباً دونوں کے لیے ہے۔ لأن یہ دلیل ہے، یاسی دلیل بیان کر رہے ہیں من علم لزوم امر لآخر، کسی کو لزوم امر لآخر کے دو چیزوں کے درمیان ملازمے کا علم ہوا، یعنی العلم بالملازمہ، یعنی دو چیزوں کے درمیان لزوم کا علم ہوا، ایک چیز کا دوسری کے لیے لزوم کا علم کسی کو ہوا، مثلا حدوث ہے اور تغیر ہے، ان دونوں کے لزوم کا علم ہے، دونوں کے لزوم کا علم ہے۔ ثم علم وجود الملزوم، پھر ملزوم کا علم بھی آ گیا ان کے پاس، ایک لزوم کہ یہ چیز اس چیز کے ساتھ مثلا آگ ہے، آگ کے لیے حرارت ہے، ان دونوں کے درمیان لزوم ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ لزوم ہے۔ پھر ان کو علم ہوا بوجود الملزوم، آگ کا کی وجود کا علم ہوا، آگ کے وجود کا علم ہوا،
یا یہاں پر تغیر ہے، حدوث ہے، حدوث کا علم ہوا کہ وجود کا علم ہوا، تغیر کی وجود اس کو حدوث کو حصل لہو من حصل لہو، تو حصل لہو من کی طرف یہ ضمیر راجع ہے، اس کو حاصل ہو گیا من علمین، علمین سابقین، حصل لہو من علمین سابقین، اس کو حاصل ہو گئی ان دو سابق علموں سے۔ وہ دو سابق علم کیا ہے؟ ہما، یہ دو سابق علم جو ہے یہ العلم لزوم امر لآخر اور علم بوجود الملزوم، نمبر 1 اور نمبر 2 یہ علمین سابقین ہے، اور ہما کی ضمیر راجع کس کی طرف؟ اس علمین سابقین کی طرف۔ تو علمین سابقین میں ہے، ایک ہے العلم بالملازمہ نمبر 1، والعلم بوجود الملزوم نمبر 2۔ یہ اس علمین سابقین کی تشریح ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ ان دو علموں سے اس کو حاصل ہو گیا، کیا حاصل ہوا؟ العلم، العلم، یہ علم جو ہے یہ حصلہ کے لیے فاعل ہے، حصلہ کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، کون سا؟ یہ علم۔ حصل لہو علم، حصل لہو العلم من علمین السابقین، ان دو علموں سے ایک اور علم جو ہے اس کو حاصل ہو گیا بوجود اللازم، بوجود اللازم، تو حرارت کا علم بھی ہو گیا کہ، اور یہ حدوث کا علم بھی حاصل ہو گیا۔ بالضرورت، یہ بالضرورت سے الوجوب ہے اور یہ بالبداہہ ہے، دونوں معنی بھی لے سکتے ہیں، بالبداہہ بھی لے سکتے ہیں بالضرورہ، اور وجوباً بھی لے سکتے ہیں کہ جب ملزوم کا علم ہو اور ملازمہ ہو کیا علم ہو، جب لازم کا وجود ہو، وجود کا بوجود اللازمی، تو اس سے حاصل ہو جاتا ہے العلم وجود اللازم، کہ آپ کو ان دونوں کے درمیان ملازمہ کا علم ہے، تغیر اور حدوث کی، یا آگ اور حرارت کی۔ آگ یا تغیر پایا گیا اور ان کو کے درمیان آپ کو یہ علم ہے کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ ملازمہ ہے، تو تغیر کے لیے حدوث جو ہے لازم ہے، اور حرارت کے آگ کے لیے حرارت لازم ہے، تو آپ کو یہ علم ہوا کہ یہاں پر آگ کے ساتھ حرارت اور تغیر کے ساتھ حدوث ہے۔ فلو لم یکن، فلو لم یکن تحصیل نظری، یہ اس دلیل کے لیے ابھی اس کو صحیح کر رہا ہے کہ بطریق الفکر، اگر نظری کہ تحصیل جو ہے لم یکن تحصیل النظری، اگر نظری کی تحصیل نہ ہو بطریق الفکر، فکر کے ذریعے نظری کی تحصیل ممکن نہ ہو یا نہ ہو، لم یحصل، یحصل العلم الثالث، العلم الثالث، علم الثالث حاصل نہ ہوتا من العلمین السابقین، علمین سابقین سے، العلم بالملازمہ سے اور علم بوجود الملزوم سے۔ ملازمہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کہ جہاں پر حدوث و تغیر ہے، جہاں آگ ہے وہاں حرارت ہے، تو جہاں پر بھی حدوث پایا جائے تو وہاں تغیر ہے، جہاں تغیر ہے تو وہاں حدوث پایا جائے گا، اور جہاں آگ ہے تو وہاں پر حرارت پائی جائے گی۔ تو اگر ممکن نہ ہوتا، یعنی تحصیل نظری بطریق فکر نہ ہوتا، تو یہ علم ثالث دو علموں سے یہ حاصل نہ ہوتا بطریق الفکر، اس لیے کہ یہ بھی بطریق فکر حاصل ہے، بطریق فکر، اور فکر کس کو کہتے ہیں؟ والفکر، فکر کی تعریف ہوا ترتیب امور و ترتیب امور معلومت، ترتیب امور معلومت،
جو امور معلومہ ہے اس کو آپ ترتیب دے دیں. مثلا ابھی آگے ہم دیکھیں گے اس میں کہ فکر کیا ہے. لتعدی الی المجہول. فکر کس کو کہتے ہیں؟ یہ فکر کی تعریف ہے. فکر کہتے ہیں اس کو، یہ کیا ہے؟ فکر کی تعریف. فکر اس کو کہتے ہیں کہ ہوا ترتیب امور معلومات. آپ کو امور معلومہ جو ہے یہ معلوم ہے اور ناطق معلوم ہے، پھر آپ نے یہ عام ہے، یہ بہت سارے لوگ ہیں، اس میں فرس بھی ہے، غنم بھی ہے، یہ جن سے اس کو آپ نے مقدم کیا اور ناطق کو آپ نے مؤخر کیا، اور ان دونوں کو ملا کر آپ نے انسان کو معلوم کیا. تو اس کو کہتے ہیں ترتیب امور معلومات. پھر امور آپ کہیں کہ یہ تو 2 ہے اور امور جمع ہے، جمع 3 پر ہے، تو یہ صرف عربی میں جمع 2 سے زیادہ پر بولے جاتے ہیں. دوسری زبانوں میں 1 سے جب زیادہ ہو تو اس کو جمع کہتے ہیں، اور منطق میں بھی یہ قانون ہے، آگے سبق میں آ رہا ہے. للتعدی الی المجہول، تاکہ مجہول تک پہنچ جائیں. تو اس کے ذریعے سے ہم کس کے ذریعے تک پہنچ جاتے ہیں؟ تصور انسان کی طرف. تو یہ فکر کی تعریف ہے. کما اذا حاولنا، جب ہم نے کوشش کی کس چیز کی؟ تحصیل. کس کی تحصیل کی؟ معرفت الانسان کی، کہ انسان کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، کہ ہم انسان کو پہچانے کہ انسان کیا ہے. انسان کو ہم نے دیکھ لیا کہ انسان بھی جاندار ہے، دوسری چیزیں بھی جاندار ہے، تو ہم نے جانا کہ یہ حیوان میں سے ہے، یعنی اس میں حیات ہے اور یہ زندہ چیزوں میں سے ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ زندہ چیزیں تو بہت ہے، فرس ہے، بقر ہے اور ناحق ہے، تو بہت سارے، یعنی حمار ہے. تو ان سب میں سے ہم نے پھر اس کو دیکھا کہ یہ مدرک ہے، کلیات، مدرک بالکلیات ہے. تو اس کو ہم نے ناطق، یہ ناطق بھی ہے. تو ہم نے 2 چیزیں ملا کر کہ یہ زندہ بھی ہے اور ناطق بھی ہے، تو انسان کی تعریف ہمیں معلوم ہو گئی. تو وقد عرفنا اذا حاولنا تحصیل معرفت الانسان، انسان کے معرفت، اذا حاولنا تحصیل معرفت الانسان من العلمین السابقین. معرفت الانسان وقد عرفنا، یہ بات یاد رکھیے کہ ماضی پر جب قد داخل ہوتا ہے تو اردو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم نے جانا ہے اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں، یہ ماضی قریب کے لیے آ رہا ہے. وقد عرفنا الحیوان والناطق، الحیوان والناطق، جاندار کو اور ناطق کو ہم نے جانا ہے کہ یہ جاندار ہے اور یہ ناطق ہے. رتبناہما، اس لیے کہ وہ ترتیب امور معلومات، اس امور معلومہ کو رتبناہما، ہما ضمیر جو ہے ناطق اور حیوان ہے. بأن قدمنا الحیوان، حیوان کو ہم نے مقدم کیا اس لیے کہ یہ عام ہے، جنس ہے. وأخرنا الناطق، ناطق جو ہے یہ فصل ہے اور یہ جنس ہے، اس کو ہم نے مقدم کیا اور اس کو مؤخر کیا. حتی یتعدی الذہن منہ، تو ذہن اس سے پہنچ گیا کس کی طرف؟ منہ الی تصور الانسان، انسان کے تصور کی طرف. جب ہم نے اس کو ترتیب دیا اور یہ ہمیں معلوم ہے، معلوم چیزوں کو ہم نے ترتیب دیا، جنس کو پہلے اور نوع کو، فصل کو بعد میں ذکر کیا، تو اس سے ہمارا ذہن جو ہے وہ کس کی طرف پہنچ گیا؟ تصور انسان کی طرف. کما اذا اردنا، یہ تو تصور کی مثال ہے، ابھی تصدیق کی مثال. کما اذا اردنا التصدیق بأن العالم حادث، اور یہ بھی قاعدہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو قاعدہ کلیہ ہے اس کو ہم کبرا بنائیں گے، اور
جو جز ہے اس کو جزئی ہے اس کو ہم صغرا بنائیں گے، صغرا کا موضوع بنائیں گے، اور جو کبرا ہم نے بنائی یا قاعدہ کلیہ ہے اس کا جو موضوع ہے اس کو ہم اس کا محمول بنائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کریں گے کہ عالم جو ہے، العالم عالم حادث ہے، اس کی تصدیق ہم چاہتے ہیں۔ تو وسطنا المتغیر بین الطرفی المطلوب، بین الطرفی المطلوب یہ اور اس کے درمیان، العالم عالم کیا ہے؟ متغیر ہے۔ مثلا یہاں پر العالم متغیر، عالم متغیر ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر کیا ہے؟ حادث ہے۔ جب عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے تو عالم بھی ان متغیر میں سے ہے، تو عالم بھی حادث ہے، عالم کیا ہے؟ حادث ہے۔ فحصل لنا التصدیق بحدوث العالم، تو ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہو گیا کہ العالم حادث۔ تو یہ ہے ترتیب، فکر کی تعریف ہے کہ ترتیب امور معلومہ، یہ ہمیں معلوم ہے کہ عالم اور حادث اس کی تصدیق جو ہے ہمیں کرنا ہے۔ تصدیق کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے العالم حادث ہے یا قدیم ہے، تو عالم کو ہم نے دیکھا کہ اس میں تغیر ہے، بار بار ہر چیز جو ہے دن رات اور خزان بہار گرمی سردی ہر چیز جو ہے وہ متغیر ہے، اور متغیر چیز جتنی بھی ہے وہ حادث ہے۔ تو ہم نے اس ترتیب سے کہ عالم جو ہے یہ متغیر ہے، عالم کیا ہے؟ متغیر ہے، اور ہر متغیر چیز کیا ہے؟ حادث ہے، تو عالم بھی حادث ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔